اچھا، ایک سوال ہمارے پاس ہے اور اس کا بھی جواب آج ادھر ہم جی ہاں جی سوال یہ ہے کہ کسی دوست نے قرآن کے حوالے سے جاننے کے خواہش مند نے یہ سوال کیا ہے کہ سورہ شورى کی آخری آیت ہے 52 نمبر میں فرمان خدا ہے کہ ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان. ہیں جی، اس کے بارے میں کیا کہا ہے؟ مذکورہ آیت کا ترجمہ اور تفسیر پیش کریں، بہت مہربانی. تو ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا عرض کرتے ہیں. سورہ شورى، پہلی بات یہ عرض کریں کہ یہ جو آیات آخری آیات ہیں یہ خدا کریم کے انسانوں کے ساتھ تعلق کے بارے میں ہیں کہ کیسے خدا انسانوں سے رابطہ کرتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ انسان کی اور خدا کی حیثیت کیا ہے. خدا کریم اور انسان کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے. خدا واجب ہے، یہ ممکن ہے، وہ ازلی ہے، یہ فانی ہے، اور اسی طرح خدا کی صفات انسان کے ساتھ میچ ہی نہیں کرتی ہیں. کس طرح ہو سکتا ہے کہ خدا انسان کے ساتھ کیا کرے؟ رابطہ کرے. یہ رابطہ کس انداز میں قائم ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جو سنخیت نہ ہو تو رابطہ نہیں ہو سکتا ہے. اگر دو چیزوں کی سنخیت نہ ہو تو رابطہ نہیں ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر آپ لکڑ کو لوہے کے ساتھ ایسے جوڑ نہیں لگا سکتے ہیں. لکڑ کو لوہے کے ساتھ جوڑ نہیں لگا سکتے ہیں جب تک کہ کوئی سنخیت ایسی پیدا نہ کریں کہ جس میں کیا ہو، اس کو جوڑنے کے لیے کوئی تیسری چیز یا کوئی سلسلہ نہ اپنائے ایسے خود، اس لیے کہ ان میں سنخیت نہیں ہے. لیکن لکڑ کو لکڑ کے ساتھ کیسے کر سکیں گے؟ جوڑ لگ سکتا ہے. لوہے کو لوہے کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے. یہ مثال کے لیے دے رہا ہوں. فلسفے میں یہ چیز طے ہے کہ دو چیزوں کا آپس میں اگر رابطہ ہونا ہے تو ان کی سنخیت ہونی چاہیے. کسی ایک چیز سے سنخیت کے بغیر دوسری چیز رابطہ بھی نہیں کر سکتی، اس سے پیدا بھی نہیں ہو سکتی. تو خدا کریم نے اس آیت میں، یہ جو سورہ شورى کی آیت نمبر جہاں سے یہ بحث شروع ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ آیت نمبر 51 سے بحث یہ شروع ہوتی ہے کہ وما کانا لبشر ان یکلمہ اللہ، کہ کسی بشر کے ساتھ اللہ کا رابطہ، کسی بشر کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ وہ اللہ اس کے ساتھ رابطہ کرے. ما کانا یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. لبشر ان یکلمہ اللہ، کہ اللہ اس کے ساتھ تکلم کرے، بات کرے، یعنی اتنی حیثیت ہی نہیں ہے. بشر کی کیا حیثیت ہے کہ اللہ اس کے ساتھ رابطہ کرے. لیکن ایک طریقہ ہے. وہ کیا طریقہ ہے؟ الا واحین، یا تو خدا وحی کی صورت میں اس تک بات پہنچائے ڈائریکٹ، ہاں جی وحی کرے، خود ہی اس کے ذہن میں وہ بات ڈال دے، جس طرح بھی ڈال دے. او من وراء حجاب، یا یہ ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ کے ساتھ تکلم کیا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے کسی درخت سے آواز آ رہی ہے، ایک حجاب تھا. یا کسی نوم کی صورت میں، نیند میں کوئی بات، جیسے کہ حضرت یوسف کو نیند میں وہ چیز دکھا دی تھی جو بعد میں سب کچھ ہونے والا ہے. یا حضرت ابراہیم کو نیند میں یہ بات دکھائی تھی کہ وہ حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ خدا کریم کیا کرے؟ اور یرسل رسولا، یا کسی رسول کو بھیجے. ٹھیک ہے، یہ خدا کا انسانوں کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے ذرائع ہیں، طریقہ کار ہے. اس پہ بات ہوئی ہے. اور اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں خدا کریم نے نبی کے ساتھ رابطے کی جو صورتحال بیان فرمائی ہے، اس میں کہا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ. یہ ہماری مورد بحث ہے. اس کا بھی ایک حصہ ہے، صرف ایک حصہ جو اس سوال کرنے والے محترم نے دیا ہے، وہ ایک حصہ جو آگے آئے گا. تو نبی کے ساتھ رابطے کا طریقہ یہ ہے کہ اوحینا الیک روحا من
امرنا کہ تیرے ساتھ رابطے کا طریقہ ہمارا یہ تھا کہ ہم نے روح من امر کو تیری طرف کیا کیا؟ واحی کیا۔ اب روح کے بارے میں بھی بحث ہے، امر کے بارے میں بھی بحث ہے، یہ جو من لگا ہوا ہے اس کے بارے میں بھی بحث ہے، لیکن ابھی ہم نے یہ باتیں یہاں نہیں کرنی۔ جو سوال کیا گیا ہے وہ اگلا جملہ ہے، آیت کا ایک جملہ ہے جس کے بارے میں سوال ہے، وہ کیا ہے؟ ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان۔ اے نبی تو جانتے ہی نہیں تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ یہ جملہ ہے تو ڈاڈا، اس لیے کہ ہم نبی کے بارے میں جو کچھ ابھی سوچتے ہیں یا جو ان کی حیثیت اور مقام سوچتے ہیں وہ تو کیا ہے کہ خدا کریم نے دوسری صورتوں میں فرمایا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ہم تو نبی کو ایسے جانتے ہیں کہ وہ تو تعلیم کتاب دینے والا ہے۔ ادھر خدا کریم فرما رہا ہے کہ تمہیں تو کتاب یہ بھی نہیں پتہ کتاب ہوتی کیا چیز ہے۔ دوسرا اگلی ولل ایمان، یہ بھی تو نہیں پتہ کہ ایمان کیا چیز ہوتی ہے۔ نبی کو، نبی خاتم کو خدا کریم فرما رہا ہے کہ تمہیں تو یہ بھی نہیں، ولا تدری، تو یہ بھی نہیں جانتا کہ ایمان کیا چیز ہے۔ نہیں جانتا تھا، ہاں، کیونکہ لگا ہوا ہے کیا؟ ما کنتا، ما کنتا، تو نہیں جانتا تھا کہ ایمان کیا ہے، کتاب کیا ہے۔ ادھر سے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول محور ایمان ہے، جن چیزوں پہ ہمیں ایمان لانا ہے ان میں سے پہلے خدا پھر رسول پہ ایمان لے آنا ہے، جو خود محور ہے ایمان کا۔ اس کے بارے میں خدا کریم فرما رہا ہے کہ ما کنتا تدری مل کتاب ولل ایمان، نہ تو کتاب کو جانتا تھا نہ ایمان کو جانتا تھا۔ تو یہ ایک صورتحال ایسی ذہن میں آتی ہے۔ تو دوستوں کو عرض کر دوں کہ یہ چیز خدا کریم اس لیے اس انداز میں نبی کے بارے میں گفتگو فرماتا ہے تاکہ ہم نبی کے مقام کو سمجھیں اور یہ بھی سمجھیں کہ جو کچھ نبی کے پاس ہے تو وہ خدا کا دیا ہوا ہے۔ خدا کے دینے سے پہلے نبی کچھ بھی نہیں۔ یہ بات پہلے بھی ہم کتنی دفعہ یہاں عرض کر چکے ہیں کہ جو سلسلے نبی کے یا اہل بیت کے یا دوسرے اولیاء کے یا جو بھی مقرب اللہ ہیں، جو بھی ہیں، چاہے صحابہ میں سے ہیں، چاہے اہل بیت میں سے ہیں، چاہے انبیاء سے، جو بھی ہیں مقرب اللہ، ان کو جو مقامات دیے گئے ہیں وہ کس کی طرف سے ہیں؟ خدا کریم کے دیے ہوئے ہیں۔ اس کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں ہے، اصلاً کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اور خدا اس بات کو، خدا کریم اس بات کو بار بار قرآن میں 20 جگہ پر اس چیز کو بتایا ہے کہ خود نبی، تاکہ کیا ہو، وجہ کیا ہے؟ تاکہ کہیں آپ ان کا کوئی ایک امیج بنا کر، ایک خاص قسم کا امیج بنا کر ان کے پیچھے نہ چل پڑیں اور خدا کو بھول جائیں۔ جیسے کہ ابھی سامنے آیا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ بہت سارے اسلامی گروپ یا اسلامی سلسلے ہیں، مسلمان ہیں، جنہوں نے خدا کو مانتے تو ہیں لیکن پرائرٹی ان کی کیا ہے؟ پرائرٹی خدا نہیں رہ گیا، بلکہ کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے اپنے پرائرٹی ان کی دوسری طرف چلی گئی ہے اور وہ دوسرے امور کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور جو خدا سے امور مربوط ہیں ان کو اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ تو خدا کریم نے حتیٰ نبی کے بارے میں، جن کو بعد میں نبی نے بہت خدا کریم نے اپنی صفات سے نوازا ہے، جیسے خدا کریم نے فرمایا کہ وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کو شامل ہے۔ تو ادھر سے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً للعالمین، وہی صفت جو اپنی ہے وہ نبی کو دے دی۔ یا خدا کریم نے کتنی جگہ کہا ہے کہ ہوا رؤوف رحیم، خدا رؤوف رحیم ہے، اور ادھر نبی کے لیے بھی یہی صفت کہی ہے وَبِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف رحیم، نبی بھی اسی طرح ہے۔ اسی طرح اور کریم کا لفظ ہے نبی کے بارے میں، اور شاہد کا لفظ ہے، اسی طرح اور کتنی چیزیں ہیں جو خدا کریم نے نبی کو عطا فرمائی ہیں، بلند درجہ ہو گیا۔ لیکن خدا کریم بار بار، کئی بار، میں ابھی کچھ آیات آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، یہ خدا نے اس لیے ہے کہیں آپ
خدا کے اتنے مقامات دینے سے ایسا نہ سمجھ لیں، ایسی جگہ نہ پہنچ جائیں کہ آپ نبی کو اصل بنا لیں اور خدا کو پیچھے چھوڑ دیں۔ اس لیے یہ جملہ کہ تو خود سے کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ دیا ہوا ہے وہ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ ما تدری ما کنت تدری، اور مزے کی بات ہے کہ لگایا کیا ہے؟ ساتھ کنتا لگایا ہے۔ جیسے کہ دوسری آیت، ایک اور آیت پڑھتا ہوں جس میں نبی کے بارے میں خدا کریم نے کچھ آیات پڑھ دیتا ہوں، جہاں مثلا سورہ زحا میں ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اللہ نے تمہیں پایا کہ کچھ بھی نہیں جانتے ہو، راستے کا پتہ ہی نہیں ہے، تو اللہ نے تمہیں ہدایت دی۔ یا سورہ یوسف میں فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کو اچھے اچھے قصے بتاتے ہیں، بما اوحینا الیک، جو ہم آپ کی طرف وحی کی صورت میں بتاتے ہیں، ھذا القرآن، اس قرآن میں مثلا، یا قرآن کی صورت میں، وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اس سے پہلے تو آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ چیزیں کیا ہیں، آپ غافلین میں سے تھے۔ ہاں، یا ایک اور آیت میں فرماتے ہیں سورہ ہود 49 آیت میں تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِیہا إِلَیْکَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا وَلَا قَوْمُکَ مِنْ قَبْلُ، یہ وحی ہے، یہ باتیں ہیں جو ہم آپ کو بتاتے ہیں، اس سے پہلے نہ تو جانتا تھا نہ تیری قوم کا کوئی بندہ جانتا تھا۔ اسی طرح اس ایک اور آیت میں فرماتا ہے کہ وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَیْنَا إِلَیْکَ، اگر ہم چاہیں تو جو کچھ تمہیں ہم نے دے رکھے وہ سارا واپس لے لیں، جو کچھ تیری طرف وحی کی اور علم دے رکھا ہے سارے کا سارا کیا کر لیں؟ واپس لے لیں۔ تو اس کے بعد ثم لا تجد لک بہ علینا وکیلا، اس کے بعد تو کیا کر سکتا ہے جو تو کچھ کر سکے؟ یہ نبی کو کہا جا رہا ہے اس قسم کی باتیں۔ تو یہ ساری باتیں کس لیے؟ تاکہ آپ شخصیت پرستی نہ کریں، شخصیت کے دائرے سے باہر نکلیں، خدا کے دین کو لیں، اور اگر کوئی شخصیت کسی اچھی جگہ دین میں ہے تو اس کو اتنا درجہ دیں کہ دین کے حوالے سے، کہ جتنا دین میں وہ مہم ہے اتنا اس کو، یعنی خدا کی طرف سے جو اہمیت ان کو ملی ہوئی ہے اتنی دیں، اس سے بڑھائیں نہیں ہے۔ اسی طرح آگے اور بھی آیات ہیں جس میں خدا کریم نے نبی کے بارے میں، مثلا کام کے بارے میں کہا کہ اگر تو چاہے تو کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا ہے۔ ہاں، انک لا تہدی، یہ سورہ القصص آیت نمبر 56 میں ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، یہ بات ہے۔ یا نبی نے خود بھی بطور اس کے جواب میں نبی نے بھی اسی طرح کے جملے کہے ہیں کہ میں خود سے کچھ بھی نہیں ہوں۔ کہا ہے کہ سورہ سبا میں یہ حضرت نے کہا ہے قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ، اگر میں گمراہ ہو جاؤں تو یہ میری اپنے اس پر ہے، اس لیے کہ میں خود سے کچھ بھی نہیں ہوں، اس لیے کہ میں خود سے کچھ نہیں ہوں۔ اگر گمراہ بھی ہو جاؤں تو میں ہو سکتا ہوں، ہاں، لیکن اگر میں ہدایت پر ہوں، ابھی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں ہدایت پر ہوں، فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، تو یہ اس چیز کی وجہ سے جو اللہ نے میرے اوپر وحی کی ہے، اس کی وجہ سے میں اب ہدایت پر ہوں۔ تو خدا کریم اس آیت میں یہ بتا رہا ہے کہ ما کنتا، اب یہ کنتا کس مرحلے پر ہے؟ کس مرحلے پر ہے اللہ؟ آیا اس میں ممکن ہے کہ لوگوں کو اختلاف ہو، علماء کو اختلاف ہو اس میں کہ آیا یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے، بچپنے کی بات ہے، یا عالم ذر کی بات ہے، یا پیدائش سے پہلے کی بات ہے، یا وہ زمانہ آدم کی بات ہے، کس وقت کی بات؟ حضرت خدا کریم فرمایا کہ ما کنتا، تو نہیں تھا ایسا کہ تو کچھ جان سکے، تو نہیں تھا ایسا کہ تو کچھ جان سکے۔ یہ کنتا جب ماں کے ساتھ بعد کنتا، ویسے کہہ سکتا تھا ماں تدری، یہ بھی تو کہہ سکتا تھا، لیکن درمیان میں جب کنتا آتا ہے نا، یہ کانا کا باب درمیان میں آ جائے تو اس کا مطلب ہے تجھ میں یہ صلاحیت ہی نہیں تھی۔ ما کنتا تدری یعنی تو جاننے کے قابل ہی نہیں تھا۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ ما تدری، تو جانتا نہیں تھا، ایک ہوتا ہے کہ تو جاننے کے قابل ہی نہیں تھا، سرے سے کچھ بھی نہیں تھا، اور ہے بھی ایسے۔ واجب وہ ہے، خالق وہ ہے، مالک وہ ہے۔ یہ تو انسان یا انسان کی دوسری جتنی مخلوقات ہے یہ اپنے طور پر کچھ بھی نہیں ہے، اگر ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ان کے پاس ہے۔ اور اس آیت میں بھی اس جملے میں یہی بات کہی گئی ہے۔ اگر تو یہ ہمارا جواب انشاءاللہ کافی ہے تو ٹھیک، اطمینان بخش ہے، نہیں تو سوال کا وہ زاویہ پیش کیا جانا چاہیے جو
جو مد نظر ہے، اس لیے کہ آیت کی میں بحثیں بہت ہیں، بہت ساری گنجائش ہے اور بہت لمبی بحث اس میں موجود ہے کہ طرق رابطہ خدا، اور پھر خود میں نے عرض کیا ہے کہ اوہینا میں مسئلہ ہے، روحن میں مسئلہ ہے، اچھے خاصی باتیں ہیں کہ روحن سے کیا مراد ہے، امر سے کیا مراد ہے یہاں، اور یہ جو باقی آیات کے حصے ہیں ان میں بھی بہت لمبی چوڑی بحثیں ہو سکتی ہیں، لیکن جتنا لگتا ہے کہ شاید سوال اس وجہ سے پیش آیا ہے تو ہم نے وہ حصہ صرف لے کر اسی پر بات کی ہے، انشاءاللہ کہ مکفی ہوگا۔ اگر نہ ہوا تو پھر سے دوبارہ اپنے سوال کا اعادہ کیا جا سکتا ہے، اور وہ زاویہ جس زاویے سے سوال ہو وہ پیش کیا جائے گا، تو انشاءاللہ ہم اس کا جواب عرض کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔